السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں سیف اشرف اور ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوں میں ایک نئے درگاہ بلاگ کے ساتھ۔ آج کا بلاگ بہت ہی خاص ہونے والا ہے چونکہ آج ہم ہیں ایک ایسے درگاہ پر موجود ہے، ایک ایسی بارگاہ میں موجود ہے جنہیں محبوب الہی کہا جاتا ہے، جو ہر کسی کے محبوب ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، آج میں موجود ہوں سیدی سرکار حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دربار میں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم سرکار محبوب الہی کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے اور آج سرکار محبوب الہی کے بارے میں بہت کچھ جانیں گے، تو ویڈیو میں ہمارے اینڈ تک ضرور بنے رہیں۔ حضرت محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار مبارک دہلی میں ہے۔ آپ کے خاندانی حالات کی اگر بات کریں تو حضرت محبوب الہی کے خاندان کے افراد بخارا کے رہنے والے تھے۔ آپ کے دادا حضرت سید علی اور آپ کے نانا حضرت سید عرب بخارا سے ہجرت کر کے اپنے سارے خاندان کے ساتھ لاہور تشریف لائے۔ لاہور میں چند روز قیام کر کے بدایوں شریف تشریف لے گئے، پھر آپ لوگوں نے وہیں سکونت اختیار کر لی۔ بدایوں اس زمانے میں صوفیوں اور عالموں کا مرکز تھا۔ حضرت سید علی اور حضرت سید عرب نہایت متقی اور پرہیزگار تھے۔ دینی عزت اور دولت کے علاوہ یہ حضرات دنیاوی ثروت اور حشمت کے بھی مالا مال تھے۔ آپ کے والد ماجد کے بارے میں اگر بات کریں تو آپ کے والد ماجد کا نام حضرت خواجہ سید احمد ہے۔ آپ مادر ذات ولی تھے۔ آپ کو ارادت و خلافت اپنے والد حضرت خواجہ سید علی سے ملی تھی۔ آپ نے چند روز قضا کے عہدے کو زینت بخش کر ترک کر دیا، اس کے بعد آپ بالکل گوشہ نشیں ہو گئے۔ والدہ ماجدہ کے بارے میں اگر بات کریں تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خواجہ سید عرب کی صاحبزادی ہیں۔ آپ صبر و شکر اور تسلیم و رضا میں یکتا تھیں۔ آپ زہد و تقوی اور علم و حلم کے واسطے بہت مشہور شخصیت تھیں۔ حضرت سرکار نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نسب نامہ اگر بات کریں تو آپ والد کی طرف سے آپ کا نسب نامہ مولائے کائنات امام الاولیاء سیدی سرکار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے، اور نسب مادری کی طرف سے اگر بات کریں تو ماں کی طرف سے آپ کا نسب نامہ بھی حضرت مولائے کائنات سیدی سرکار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ سادات سے ہیں۔ والد ماجد اور والدہ محترمہ کی طرف سے آپ سید النسب حسینی ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 27 صفر المظفر 636 ہجری میں چہارشنبہ کے دن ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی محمد نظام الدین ہے۔ خطاب کی اگر بات کریں تو پوری دنیا میں آپ کو سلطان المشائخ اور محبوب الہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت محبوب الہی کی عمر ابھی بہت کم تھی کہ آپ کے والد ماجد حضرت خواجہ سید احمد کا وصال ہو گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس وقت آپ کے والد ماجد نے رحلت فرمائی اس وقت حضرت محبوب الہی کی عمر 5 سال کی تھی۔ آپ کی تعلیم کی اگر بات کریں تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو مکتب میں بھیجا، وہاں آپ نے حضرت مولانا شادی مقرائی سے ایک ہی پارہ پڑھا، پھر اس ہی پارے کی برکت سے آپ نے تمام قرآن شریف ختم کیا۔ اس کے بعد آپ نے کتابیں پڑھنا شروع کی۔ آپ نے مشہور کتاب قدوری حضرت مولانا علاء الدین اصولی سے پڑھی۔ جب کتاب ختم ہوئی تو مولانا علاء الدین اصولی نے تمام علماء اولیاء کی موجودگی میں دستار اپنے ہاتھ میں لی اور کھول کر حضرت محبوب الہی سے فرمایا کہ قریب آؤ اور اس دستار کو اپنے سر پر باندھو۔ استاد کے حکم کے موافق آپ نے دستار اپنے سر پر باندھی۔ آپ نے مولانا شمس الدین سے، جو شمس الملک کے خطاب سے مشہور تھے، مقامات حریری حفظ کی۔ مولانا شمس الملک ادب و لغت میں دوسرا کوئی ان جیسا ثانی نہیں رکھتا تھا، کوئی ایسا مرتبہ اور مقام نہیں رکھتا تھا۔ شہر کے بہت سے علماء اور فضلاء ان کے شاگرد تھے۔ آپ کے تمام علوم ظاہری یعنی فقہ، حدیث، تفسیر کلام، معانی، منطق، حکمت، فلسفہ، حیت، ہندسہ، لغت، ادب اور قرات وغیرہ میں کمال آپ نے حاصل کیا۔ 7 قراتوں کے ساتھ آپ نے قرآن شریف یاد کیا۔ دہلی پہنچ کر آپ نے مولانا کمال الدین محدث سے مشارق الانوار کی سند حاصل کی۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں آپ پاک پتن رہ کر قرآن شریف کے 6 پارے پڑھے، 3 کتابیں اور بھی پڑھی جن میں ایک میں قاری اور 2 میں سابع تھے۔
ان کتابوں کے علاوہ آپ نے عوارف المعارف کے 6 باب پڑھے۔ علمی فضیلت کی اگر بات کریں تو آپ نے علوم ظاہری میں کمال حاصل کیا۔ اسی کمال کے باعث آپ علماء اور فضلاء کے طبقے میں نظام الدین بحاس محفل شکن کے نام سے جانے جاتے تھے۔ حضرت محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء تحصیل علوم ظاہری کے بعد بدایوں سے ہجرت کر کے آپ دہلی میں رونق افروز ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ اور ہمشیرہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ دہلی میں آپ نے مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ دہلی میں حضرت محبوب الہی کئی سال تک تحصیل علم میں مشغول رہے۔ آپ نے مولانا امین الدین احمد صاحب محدث کی صحبت میں کافی فیض اٹھایا۔ آپ جب دہلی تشریف لائے تو آپ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی اور خلیفہ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کے پڑوس میں مکان کرائے پر لے کر آپ نے رہنا شروع کیا۔ آپ کی زندگی میں دوسرا صدمہ جب لگا جب دہلی میں آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے لیے یہ صدمہ ایک دم جانے کا تھا۔ اب شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت آپ کی مونس اور آپ کی ہمدم تھی۔ ایک روز آپ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پنروار پر حاضر ہوئے۔ وہاں ایک مجذوب سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس مجذوب سے یہ درخواست کی کہ وہ ان کے لیے یہ دعا کریں کہ وہ قاضی بن جائے۔ ان مجذوب نے یہ جواب دیا کہ نظام الدین قاضی ہونا چاہتے ہو؟ میں تم کو دین کا بادشاہ دیکھتا ہوں۔ تم ایسے مرتبے پر پہنچو گے کہ تمام عالم تم سے فیض لے گا۔ اسی طریقے سے ایک دن آپ نے حضرت شیخ نجیب الدین متوکل سے بھی یہ عرض کی کہ وہ ان کے لیے دعا کریں کہ وہ قاضی بن جائے۔ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت محبوب الہی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم انشاءاللہ تبارک و تعالی قاضی نہیں بنو گے بلکہ تم وہ بنے گے جس کی میں بھی آرزو کرتا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ اس وقت غائبانہ محبت بہت رکھا کرتے تھے۔ حضرت محبوب الہی کی عمر ابھی تقریباً 12 سال کی تھی کہ آپ بدایوں میں مقیم تھے اور علم لغت کے حاصل کرنے میں مشغول تھے کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ کے استاد حضرت مولانا علاء الدین اصولی کے پاس ایک شخص ملتان سے آیا۔ اس شخص کا نام ابو بکر خراط تھا اور اس کو ابو بکر قوال بھی کہتے تھے۔ آپ کے استاد نے اس شخص سے اس طرف کے مشائخین اور اولیاء کا حال دریافت کیا۔ اس شخص نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت ساری تعریفیں کی۔ اس نے کہا کہ اس نے ان کو قوالی بھی سنائی ہے۔ ان کی عبادات اور ریاضات بے پناہ ہے، بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان کی یہاں کے حال یہ ہے کہ ان کی کنیز کا بھی عالم یہ ہے کہ اس کا کام کی حالت میں بھی ان کی کنیزیں بھی ذکر کیا کرتی ہیں۔ اس خطے کو انہوں نے اپنے فیض و کرم سے پورا منور کر دیا ہے۔ حضرت محبوب الہی یہ سنتے رہے مگر ان کے دل پر کوئی فرق نہ پڑا۔ پھر ابو بکر قوال نے پاک پتن کا حال بیان کیا اور اس نے کہا کہ وہاں ایک فقیر رہتے ہیں، ایک درویش رہتے ہیں جن کا نام حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ میں ان کی بھی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے اپنے نور معرفت سے تاریک دلوں کو روشن کر دیا ہے، لوگوں کے دلوں کو انہوں نے ایک دم پاک بنا دیا ہے۔ بہت لوگ ان کے حلقے میں باگوش ہوتے ہیں اور سارے لوگ وہاں کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ حضرت محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف سنی تو آپ کے دل میں محبت کا ایک جذبہ پیدا ہوا۔ غائبانہ طور پر آپ کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ارادت پیدا ہوئی، قدم بوسی کا شوق پیدا ہوا۔ اس محبت، ارادت اور عقیدت میں روزانہ اب اس میں بڑھوتری ہوتی چلی گئی۔ حضرت محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کا اب یہ ورد ہو گیا کہ آپ ہر نماز کے بعد 10 بار شیخ فرید اور 10 بار مولانا فرید کہتے تھے۔ یہ الفت باطنی چھپنے والی نہیں تھی، آپ کے دوستوں کو اس کی خبر ہو گئی۔ جب آپ کے دوستوں کو اس کا علم ہو گیا تو اب جب وہ آپ کو قسم دیتے تو آپ کے شیخ کی محبت یعنی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت کی قسم دیا کرتے تھے۔ آپ جب بدایوں سے دہلی میں سکونت اختیار کرنے کی غرض سے آپ روانہ ہوئے تو ایک شخص جس کا نام عیوس تھا آپ کے ساتھ ہو گیا۔ جب راستے میں کوئی خوف یا کوئی خطرہ پیش آتا
تو وہ بے ساختہ یہ جملہ کہتا، یا پیر حاضر باش کے مادر پناہ تو می رویم، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے پیر موجود رہیے، ہم آپ کی پناہ میں جا رہے ہیں۔ حضرت محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ کلمات سنے تو آپ نے اس شخص سے یہ دریافت کیا کہ یہ تمہارے پیر کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں جن کی پناہ اور تم مدد چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میرے پیر وہی ہیں جنہوں نے تمہارے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے اور تم کو اپنی محبت کا فرشتہ بنا دیا ہے، یعنی حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ سن کر حضرت محبوب الہی کا اخلاص اور اعتقاد اور محبت اور زیادہ بڑھ گیا۔ دہلی میں آپ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں زیادہ تر وقت گزارتے۔ وہاں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے اوصاف اور محاسن اور محامد سن کر حضرت محبوب الہی کے ذوق اور شوق اور اشتیاق قدم بوسی میں اور اضافہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، اس حالت میں 3 سال گزر گئے۔ محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آپ رات جامع مسجد میں بسر کیا کرتے تھے۔ ایک روز جب صبح ہوئی تو مؤذن نے مینار پر چڑھ کر یہ آیت پڑھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا مومنوں کے واسطے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی کے واسطے جھک جائیں۔ حضرت محبوب الہی نے جب یہ آیت سنی تو آپ کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، آپ کے حال میں ایک نمایاں تبدیلی واقع ہوئی۔ آپ کا سینہ انوار الہی کی تجلیوں سے معبور ہو گیا، دنیا کی محبت جاتی رہی۔ اب آپ کی دنیاوی مراد، تمنا یا آرزو نہ تھی، ترک کر کے آپ شعار ہو چکے تھے۔ آپ پر شوق ارادت غالب تھا، آپ بغیر کسی زادے راہ کے آپ پاک پتن روانہ ہو چکے تھے۔ ہانسی پہنچ کر آپ کو قافلہ کا انتظار کرنا پڑا۔ جب آپ قافلے کے ساتھ مل گئے تو آپ بھی اس کے ساتھ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ قافلے کا سردار جب کوئی خطرہ محسوس کرتا تو وہ کھڑا ہو جاتا اور بلند آواز سے یہ کہتا کہ حضرت پیر دستگیر شفیع وقت رہیں۔ ترجمہ، اے حضرت پیر دستگیر ہمارے شفیع وقت رہیں، ہمارے شفیع وقت رہیے۔ حضرت محبوب الہی نے میر کارواں سے سردار سے یہ پوچھا کہ آپ کے پیر و مرشد کون ہے جس کا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کون ہے جس کو آپ پکار رہے ہیں، جس سے مدد طلب کر رہے ہیں؟ میر کارواں نے کہا کہ میرے پیر حضرت قطب عالم شیخ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، میں انہیں یاد کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت محبوب الہی کی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت اور عقیدت اور زیادہ بڑھ گئی۔ پاک پتن کے راستے میں ایک مقام آتا ہے جسے سرسا کہتے ہیں۔ سرسا سے 2 راستے جاتے تھے، ایک راستہ ملتان کو جاتا تھا اور دوسرا راستہ پاک پتن کو جاتا تھا۔ سرسا پہنچ کر حضرت محبوب الہی 3 دن تک وہاں رکے، کبھی ملتان کا خیال ہوتا، کبھی پاک پتن کا۔ تیسرے دن رات کو آپ کے خواب میں آقائے نامدار سرور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لاتے اور آپ سے فرماتے، اے نظام الدین پاک پتن کا راستہ پکڑو۔ اب آپ بغیر کسی پشو پیش کے فرید فرید کہتے ہوئے پاک پتن کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ راستہ طے کرتے ہوئے آخرکار اپنی منزل مقصود پر پہنچے۔ بدھ کے دن 11 رجب المرجب 665 ہجری میں آپ پاک پتن میں داخل ہوئے۔ بعد نماز ظہر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں آپ حاضر ہوئے۔ قدم بوسی سے آپ مشرف ہوئے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو یہ شعر پڑھا، اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ۔ اے شخص تیرے فراق کے، تیرے جدائی کی آگ نے دلوں کو کباب کر دیا ہے اور تیرے اشتیاق کے سیلاب نے جانوں کو خراب کر دیا ہے۔ حضرت محبوب الہی کے اوپر ایک ایسا دہشت کا غلبہ تھا کہ آپ اپنا پورا حال کو اپنے شیخ سے نہ بول سکیں، صرف اتنا کہہ سکیں کہ حضور آپ کے قدم بوسی کا بہت زیادہ شوق غالب تھا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حال دیکھ کر زبان فیض ترجمان سے فرمایا، لکل داخل دہشہ۔ حضرت محبوب الہی اس واقعہ کا خود ذکر فرماتے ہیں کہ جب میں جناب شیخ الشیوخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے
آثار دہشت میرے اندر ملاحظہ فرمایا اور اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ مرحبا خوش آمدی و صفا آوردی و از نعمت دنیا و دنیاوی انشاءاللہ برخوری، کہ شاباش خوب آئے انشاءاللہ دین اور دنیا کی نعمتوں سے تم بہرمند ہوتے رہو گے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی روز حضرت محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کو وہ ٹوپی دی جو آپ اوڑھے ہوئے تھے۔ ٹوپی کے علاوہ آپ کو اپنے تمام تبرکات آپ کو عطا کیے گئے، مسلح عطا کیے، عصا مبارک آپ کے سپرد کیا۔ پھر حضرت محبوب الہی سے مخاطب ہو کر بابا فرید نے یہ فرمایا کہ اے نظام الدین، میں چاہتا تھا کہ ولایت ہندوستان میں کسی اور کو دوں، مگر تم راستے میں تھے تو مجھ کو غیب سے ندا یہ پہنچی کہ ابھی ٹھہرے رہو، نظام الدین بدایونی سے آ رہا ہے اور وہی اس ولایت کے لائق ہے، انہی کو دینا چاہیے۔ اس وقت حضرت محبوب الہی کی عمر صرف 20 سال کی تھی۔ ایک دن حضرت محبوب الہی نے اپنے پیر و مرشد بابا فرید سے یہ عرض کیا کہ میرے واسطے کیا حکم ہے؟ اگر آپ ارشاد کریں تو میں پڑھائی لکھائی کو چھوڑ کر میں عبادت میں لگ جاتا ہوں، میں نوافل ادا کرنے میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ بابا فرید گنج شکر نے فرمایا کہ میں کسی کو پڑھنے لکھنے کے لیے منع نہیں کرتا ہوں، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، مگر درویش کو قدر علم بہت ضروری ہے۔